یعنی میرا آپ کے ساتھ جھگڑا ہوا، آپ میرے خلاف اسٹے آرڈر لے کے چلے گئے. یہ ایک بہت بڑی لعنت بن گیا ہے، انتہائی غیر استعمال یا ابیوز کہ جس کا جی چاہے وکیل کو پیسے دیے، جج کے پاس گئے. ان ججوں کو معلوم ہے کیونکہ یہ نیچے سے ہو کے اوپر تک آتے ہیں کہ کس طرح لوگ خوار ہو جاتے ہیں. السلام علیکم دوستو. پاکستان میں ان دنوں ایک نئی عدالتی تاریخ لکھی جا رہی ہے جس میں ایک بہت بڑا کردار ہمارے محترم جسٹس فائز عیسیٰ ہے. یہ تاریخ کس طرح لکھی جا رہی ہے، اس کا کچھ آج جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس چینل کو لائک کیجئے اور اس کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں. اب آ جائیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف. انہوں نے اپنے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ریفرنس تھا اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے نوٹسز تھے ان کے حوالے سے اس کو کچھ اس انداز سے ہینڈل کیا. یہ تاثر پیدا ہوا لامحالہ کہ شاید جسٹس فائز عیسیٰ نے کچھ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے، یعنی وہ براہ راست ایک محاذ آرائی کی سی صورتحال پیدا ہو گئی. یہ تاثر ملا. اخبارات میں بھی جو خبریں آ رہی تھیں وہ اسی انداز میں رپورٹ ہو رہی تھیں. اس تمام قصے میں تازہ ترین موڑ یہ آیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم سرینا نے ایک کھلا خط لکھا ہے وزیر اعظم عمران خان کے نام، اور انہیں ایف بی آر کی طرف سے جو 18 تقریباً نوٹسز ملے ہوئے ہیں ان پہ کھلے مذاکرے کی دعوت دی ہے. اب عجیب سی صورتحال ہے کہ بھئی وزیر اعظم کیا ہوگی ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں، وزیر اعظم کیا ایف بی آر کے آفیشل ہیں، یا کیا قانونی ماہر ہیں کہ ان کے ساتھ سرینا فائز عیسیٰ مذاکرہ کرنا چاہتی ہیں. ایک نئی عدالتی تاریخ رقم ہو رہی ہے جہاں پہ ایک سٹنگ جج سپریم کورٹ کے انتہائی محترم ہیں، سب کے لیے بڑے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں. انہوں نے ایک ایسا طرز عمل اختیار کر لیا ہے جس کی وجہ سے ایک بار پھر یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ صدر پاکستان، جوڈیشری اور خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان سب کے درمیان کوئی ایک تشنج سی کسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں اس کے لیے سود مند نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ طرز عمل کیوں اختیار کیا؟ ماشاءاللہ دولت مند گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور براہ راست وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بن گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اکاؤنٹیبلٹی جس کی توقع عدلیہ، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اور حکومت عام لوگوں سے کرتی ہے، وہی احتساب ججوں کا بھی ہونا چاہیے، وہی احتساب جرنیلوں کا بھی ہونا چاہیے. اس میں میرا خیال ہے کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. جو ایلیٹسٹ ایکسیپشنلزم اس کو کہتے ہیں، یعنی جو حکمران طبقہ ہے اس کو آپ کیسے قانون سے بالا تر رکھ سکتے ہیں؟ اب قطع نظر اس کے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بنیادی 3 سوال تھے، ان کے جواب ابھی تک واضح طور پہ نہیں دیے کہ جب وہ جج بنے تو ان کا کوئی جوائنٹ یعنی مشترکہ اکاؤنٹ تھا بیگم کے ساتھ، وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. پھر جو جائیدادوں کا مسئلہ ہے، جو لندن میں جائیدادیں تھیں، وہ بھی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہیں. تو براہ راست ان سوالات کے جواب دینے کے انہوں نے تمام کیس کو 1.5-2 سال تک قانونی منہ شگافیوں میں، ٹیکنیکلٹیز میں الجھائے رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ کیس طویل ہوتا گیا. اس کا بھی ڈیٹیل ججمنٹ بھی آنا باقی ہے. ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں، یہاں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں جو سب کو لڑنی چاہیے، تو انہیں اور ان کے ہم خیال ساتھیوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ سے لے کے نچلی سطح کی عدالتوں میں اس وقت 2,45,000 سے زائد کیس زیر سماعت ہیں، زیر التوا ہیں. صرف 45,000 کیس سپریم کورٹ میں ہیں. یہ کیس جو ہیں ان کی بنیاد وہ ہے اسٹے آرڈر، یعنی میرا آپ کے ساتھ جھگڑا ہوا، آپ میرے خلاف اسٹے آرڈر لے کے چلے گئے. کسی کی جائیداد پہ قبضہ ہونے لگا، وہ تو بالکل ایک لیجیٹیمیٹ کیس ہے. جب قبضہ ہونے لگتا ہے، کسی کا فراڈ ہو جاتا ہے تو وہ جاتے ہیں عدالت، وکیل کے ذریعے اسٹے آرڈر لے لیا جاتا ہے. کسی کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، پیمرا اگر کسی چینل کو جرمانہ کرتی ہے تو وہ چینل جا کے اسٹے آرڈر لے آتا ہے. صرف اسٹے آرڈر کی بنیاد میں پاکستان میں اپیلز کا پروسیس جو ہے، یعنی جو اپیلیں ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتی ہیں، اس کے بعد اسپیشل عدالتیں ہیں وہاں پہ وہ اپیل جاتی ہے، صرف ان میں $12 ارب کے برابر پیسے پھنسے ہوئے ہیں. بینکنگ سیکٹر کے جو مالیاتی مسائل ہیں ان کی ریکوریز جو ہیں، یعنی بینک نے کسی سے پیسے ریکور کرنے ہیں، ریکوری کے لیے جب ٹیمیں جاتی ہیں تو اس کے خلاف بھی اسٹے آرڈر آ جاتا ہے. تو ایک لحاظ سے جو اسٹے آرڈر یا جس کو امتناعی کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی لعنت بن گیا ہے. بالکل غیر معمولی اس کا جو استعمال ہے اس کو کہتے ہیں ایبیوز، یعنی ایکسیسو استعمال یا ایبیوز.
کہ جس کا جی چاہے وکیل کو پیسے دیے، جج کے پاس گئے، اپنے لیے اسٹے آرڈر لے آیا. یعنی اس کی وجہ سے نچلی عدالتوں میں بار اور بینچ کے گٹھ جوڑ سے عام سائلین بیچارے رلتے رہتے، خوار ہوتے رہتے ہیں 2-2 3-3 4-4 10-10 سال. کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور ان کے بہت سارے ہم خیال جج اس طرف توجہ دیتے تھے کہ گراس روٹ لیول پہ عام لوگوں کو اس عدالتی نظام کے تحت جن مسائل کا سامنا ہے اس کی روٹ کاز، اس کی جڑ اسٹے آرڈر ہے. اور اسٹے آرڈر پہ اگر یہ توجہ دے دیتے کہ اس کا غلط استعمال کو کس طرح ہر ممکن حد تک روکا جائے، تو میرا خیال ہے کہ وہ عام لوگوں کے لیے بھی بڑی سہولت ہو جاتی. خود ان ججوں کو معلوم ہے، کیونکہ یہ نیچے سے ہو کے اوپر تک آتے ہیں، کہ کس طرح حکم امتناعی یا اسٹے آرڈر کے ذریعے لوگ خوار ہو جاتے ہیں. ایک اور بڑا مسئلہ توہین رسالت سے متعلق قوانین ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک تقریباً 1450 کے قریب توہین عدالت کے مقدمے بنے ہیں. اس میں سے 68% مقدمے مسلمانوں کے خلاف بنے ہیں. اس قانون کے غلط استعمال کرتے ہوئے 1450 کے قریب لوگوں پہ مقدمے بنے، اس میں سے غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے. صرف یہ نہیں کہ غیر مسلم کرسچنز یا ہمارے دوسرے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. کیا ہماری عدلیہ نے سوچا کہ کس طریقے سے کوئی ایسا رستہ نکالا جائے کہ اس قانون کا غلط استعمال روکا جائے، تاکہ لوگ، بے گناہ لوگ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، ان کے جیلوں میں ان کے مقدموں کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے. تو خدارا کچھ سوچئے، کیا ہماری جنگ پاکستان کے اداروں سے، ریاستی اداروں سے ہے، یا ہماری جنگ اس نظام انصاف کے لیے ہونی چاہیے جس کی وجہ سے 20 لاکھ سے زیادہ مقدمے اس وقت عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. عدالتوں کو شاید یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آرٹیکل 184(3) یعنی جو از خود نوٹس کا معاملہ ہے وہ کتنا نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے. اس کے تحت بڑے اچھے کام بھی ہوئے ہیں. مختلف چیف جسٹسز نے مقدمات کا جائزہ لیا، از خود نوٹس لیا، چاہے وہ پانی سے متعلق تھا، چاہے LNG سے متعلق تھا، اس میں اچھے فیصلے ہوئے. لیکن بڑا نقصان آپ دیکھیں گے، ریکودک جو ایک مائننگ کا پروجیکٹ تھا بلوچستان میں، اس کا کانٹریکٹ ہماری عدالت عظمیٰ نے منسوخ کیا. اس کے نتیجے میں پاکستان کو $6 ارب کا نقصان ہوا ہے جب یہ کیس متعلقہ کمپنی بین الاقوامی ثالثی عدالت میں لے کے چلی گئی. کیا ہمارے ججوں نے اس وقت یہ نہیں سوچا اس کانٹریکٹ کی منسوخی کی وجہ سے براہ راست پاکستان کا نام آ جائے گا بین الاقوامی ثالثی عدالت میں؟ نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا. بدنامی کس کی ہے؟ پاکستان کی. اس طرح براڈ شیٹ ایک اور کانٹریکٹ تھا، پھر پاکستان اسٹیل مل کا کانٹریکٹ سپریم کورٹ کے کہنے میں منسوخ کیا گیا. اب اس کے بعد دیکھیے کہ 16 سال ہو گئے، پاکستان اسٹیل مل ادھر ہی بیکار پڑی ہے. ہر سال 20-25 ارب روپے اس پہ ہمارے لگ جاتے ہیں. بیکار پڑے ہوئے یونٹ کے میں جو لوگ ہیں ملازم، ان کی دیکھ بھال کے لیے بڑی افسوسناک صورتحال ہے پاکستان میں کہ انڈیویجولز، انفرادی لوگ کھڑے ہو کے ریاستی اداروں کے ساتھ اختلاف رائے کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں گویا اس ملک میں حقوق انسانی کی بنیادی خلاف ورزی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر جو سوالات جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سے یہاں پوچھے گئے ہیں وہ اگر بھارت میں یا برطانیہ میں یا جرمنی میں پوچھے گئے ہوتے تو آپ کو متعلقہ جسٹس پبلک لائف میں نظر نہ آتے. جلد ہماری عدلیہ انڈیویجول معاملات کو انفرادی سطح پہ دیکھنے کی بجائے اجتماعی سطح پہ دیکھے گی، اور وہ ہے اسٹے آرڈر کا خاتمہ، بلاسفیمی سے، توہین رسالت سے متعلق قوانین کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے، اور از خود نوٹس یعنی آرٹیکل 184(3) اس کا اس انداز میں استعمال کہ جس سے حکومت کے جو مختلف آرگنز ہیں ان کے کام کاج میں رکاوٹ نہ پڑے. اس لیے کہ اس کی وجہ سے بھی پاکستان کا بہت نقصان ہو رہا ہے. جب ایک نوٹس لیا جاتا ہے تو متعلقہ ادارہ بالکل بے عملی کا مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس ادارے کا کام کاج رکتا ہے. براہ راست پاکستان کے مفادات، پاکستان کے عوام کے مفادات متاثر ہوتے ہیں، معیشت بھی متاثر ہوتی ہے اس قسم کے اقدامات سے. تو ہمیں اس پہ کافی سوچ بچار کی ضرورت ہے. اس ملک کو اگر رول آف لا کی طرف لے جانا ہے پھر ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ کو اس طرف بھی ضرور توجہ دینی ہوگی.